محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو وہ برقرار ہو گئی، یعنی کہ اسٹیبل ہو گئی۔ تو فرشتوں نے پہاڑ کی طاقت سے بہت متعجب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تیری مخلوقات میں پہاڑ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے جو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ اے مالک، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ ہے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، پانی ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے پھر عرض کی کہ اے مالک، تیری مخلوقات میں ہوا سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم کا وہ صدقہ جس کو وہ اپنے داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، وہ صدقہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا، یہ سب اگرچہ بہت ہی طاقتور مخلوقات میں سے ہیں، مگر بلاؤں اور مصیبتوں کو جس طرح ابن آدم کا چھپا ہوا صدقہ ٹال دیتا ہے، نہ پہاڑ ٹال سکتا ہے، نہ لوہے، نہ آگ کے الاؤ، نہ پانی کے سیلاب، نہ آندھیوں کے طوفان۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ان سب سے زیادہ طاقتور چیز مسلمان کا وہ صدقہ ہے جس کو وہ اس طرح چھپا کر دے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، کیونکہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے اور دفع کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر طاقتور چیز یہی صدقہ ہے، کیونکہ برسہا برس کا اپنا اور اپنے بزرگوں کا یہی تجربہ ہے کہ جب پلیگ یا کالریا، چیچک یا کوئی دوسری قسم کی بیماری یا بلا یا وبا کا زور ہوا، یا سیلاب آ گئے، یا طویل موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو عوام اور حکومت کی پوری کوششوں، تدبیروں اور ہر قسم کے علاج و معالجے کے باوجود یہ بلائیں، یہ وبائیں ہرگز دفع نہ ہوئی، مگر جب صدقات کیے گئے، جب صدقے بانٹے گئے، تو ارحم الراحمین کا ایسا رحم و کرم ظاہر ہوا کہ دیکھتے دیکھتے ایک دم یہ ساری وبائیں، ساری بلائیں دور ہو گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ساری بلاؤں اور وباؤں اور مشکلات کا سبب خداوند قدوس کا قہر و غضب ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقے سے خدا کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے، یعنی بندوں کے صدقے کرنے سے، خصوصاً چھپا کر صدقہ دینے سے، خداوند قدوس اپنے قہر و جلال کو ظاہر فرمانے کی بجائے خوش ہو کر اپنے رحم و کرم کی تجلی فرماتا ہے، اور اس کے رحم و کرم کا ظہور ہوتے ہی ساری وبائیں، بلائیں دور ہو جاتی ہے۔